السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بدلو. رائے ثاقب صاحب موجود نہیں ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں ہوں عمر دراز گوندل. آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے اور اس پریس کانفرنس کو بالخصوص جو فاٹا کو لے کے معاملات اس وقت چل رہے ہیں، جو امیر مقام کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ خاص تحفظات کا اظہار کیا ہے. بیرسٹر گوہر سے لے کے خیبر پختونخوا کے جو صوبائی وزیر قانون ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوبائی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ معاملات اس میں صوبے کے پاس چلے گئے ہیں، اور چونکہ فاٹا 25ویں ترمیم کے بعد اب باقاعدہ طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر ضم ہو چکا ہے. وہاں پر کیا جرگہ آنا چاہیے، جرگہ سسٹم کی واپسی ہونی چاہیے، کیا کچھ ہونا چاہیے، یہ بنیادی کام صوبائی حکومت کا ہے. اور آج انہوں نے باضابطہ اس بات کے اوپر مطالبہ کیا ہے کہ امیر مقام کی سربراہی میں یا ان کی کنوینرشپ کے اندر جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو ختم کیا جائے. اب اس کمیٹی کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ایک بڑی بحث و مباحثے کے بعد فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا تھا. اب چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد یہ اچانک سے اس کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ پہلا بنیادی سوال تو یہ ہے. دوسرا، پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی کہ وہ 10 محرم کے بعد یعنی یوم عاشور کے بعد ایک بار پھر سڑکوں کی طرف آئے گی اور احتجاج کرے گی. تحریک انصاف اب احتجاج کے حوالے سے کتنی سنجیدہ ہے؟ احتجاج کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اس بار احتجاج کیا مختلف ہوگا؟ آپ خیبر پختونخوا میں احتجاج کر چکے ہیں، آپ ایک سے زائد بار اسلام آباد آ چکے ہیں، تو اس بار اگر آ رہے ہیں تو کیا ایسا مختلف ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ سمجھا جائے کہ آپ گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا جو آپ کے گولز ہیں وہ اچیو کرنے کے اندر آپ کو کامیابی مل جائے گی؟ پھر تیسرا ایک اور اہم جو معاملہ آج ہمارے سامنے آیا، وہ معطل اراکین جو مخصوص نشستوں کے اوپر پہلے الیکشن کمیشن نے یہ سیٹیں نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو یا جے یو آئی کو 77 ارکان کو دی تھی، جس میں 22 سیٹیں قومی اسمبلی کی تھی اور اس میں سے کچھ پنجاب اسمبلی اور کچھ باقی اسمبلیوں کی تھی. اب یہ اس حوالے سے آج خبریں آنا شروع ہوئیں کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان تمام معطل اراکین کو، چونکہ یہ پچھلے سال مئی میں فل کورٹ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، تو 13 مئی 2024 میں ان کو معطل کیا گیا تھا، اور ابھی حال میں پچھلے مہینے جون کے اندر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے یہ کہا ہے کہ سیٹیں مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، جے یو آئی کو یا دیگر جماعتوں میں تقسیم کی جائیں گی. تو اب اطلاعات کے مطابق 13 مئی سے دسمبر تک اور پھر 1 جنوری سے جس دن تک کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، ان لوگوں کو ان کی بیسک سیلریز ملیں گی. اس میں خاص مہربانی یہ کی گئی ہے، حالانکہ چاہتے تو وہ بھی اس میں شامل کر سکتے تھے، کہ ٹی اے ڈی اے اور الاؤنسز نہیں دیے جائیں گے. اب پہلا سوال کہ عوام کے لیے مشکل فیصلے اور اب قومی خزانے میں سے نکال کے آخر ان ارکان نے کون سی ان چند مہینوں میں خدمات سر انجام دی ہیں کہ حکومت اس طرف جا رہی ہے. تو یہ کچھ اہم معاملات ہیں. اور سب سے بڑھ کے ایک اور جو پورے خطے کے حوالے سے اور پوری دنیا کے حوالے سے اس وقت ابراہم اکارڈز کے حوالے سے چیزیں ہو رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے سیریا کے حوالے سے کچھ جو سینکشنز تھیں ان کو ایز ڈاؤن کیا ہے، اور اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے ممالک شاید آنے والے دنوں کے اندر، جس طرح متحدہ عرب امارات اور دیگر ملکوں نے ابراہم اکارڈ کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات بحال کیے ہیں یا ان کو تسلیم کیا ہے. پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اس کے اوپر خواجہ آصف جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اندر خاموش تماشائی نہیں بنیں گے، نہ بن سکتے ہیں. ہمیں کھیل کے اندر سٹیک ہولڈر بننا ہے. ہمارے پاس کیا اس کے اوپر ہم نے کوئی تھورو ڈسکشن کی ہے؟ کیا پارلیمان کے اندر کوئی بحث شروع ہوئی ہے کہ اس کے پروز اینڈ کونز کیا ہیں؟ اور پھر رانا ثناءاللہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں عرب ممالک اگر جا رہے ہیں تو پھر ہمیں ان کے ساتھ جانا چاہیے، لیکن کیا ہمارا مفاد یا جس طرح سے پاکستان کا تاریخی طور پہ ایک سٹانس ہے جو فاؤنڈر آف پاکستان محمد علی جناح صاحب جو اس حوالے سے کہہ چکے ہیں، وہ موریلٹی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے طے کیا تھا. اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ جو نگران وزیر اعظم تھے انہوں نے بھی، کاکڑ صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی. تو اب کیا تبدیلی کوئی آ رہی ہے؟ کیا پاکستان کے حوالے سے کچھ کنسیڈریشن ہے؟ اگر ہے تو کیا ہماری سوسائٹی اس کے لیے تیار ہے؟ یہ بڑے اہم سوال ہیں جس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. اور پھر ایک اور چیز، اس وقت مختلف گردشیں چیزیں اسلام آباد میں تو ویسے ہی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کس کی چھٹی ہو رہی ہے، وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے. اب مارکیٹ میں آئی جی آصف زرداری صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے، سینئر صحافی نے دعویٰ کیا، پھر ان کا جی ہم اپنی اس خبر کے اوپر قائم ہیں. اس پہ دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک، محسن نقوی صاحب نے جو عاشورہ کے جلوس کے حوالے سے میڈیا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے اوپر ذرا زیادہ غور نہ کریں یا ان کی توجہ نہ دیں. پھر لاہور میں آئے ہوئے تھے اسحاق ڈار صاحب، تو انہوں نے کہا جی ہم اپنے مشکل وقت کے ساتھیوں کو نہیں چھوڑیں گے. پھر آج خواجہ آصف اسلام آباد میں ABN نیوز کے ساتھ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا میں تو 100% جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کے حق میں ہوں. یہ بڑے اہم سیاسی معاملات ہیں. خیبر پختونخوا، یہ ساری چیزوں کے حوالے سے ہم نے وزیر مملکت برائے قانون انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب کو زحمت دی ہے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
تحریک انصاف نے آج ایک پریس کانفرنس کی, وزیر قانون بھی صوبائی بیٹھے ہوئے تھے اور دیگر بھی لوگ تھے, وہ بڑا واضح کہہ رہے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ یہ فاٹا کے سٹیٹس کو پھر تبدیل کرنے جا رہے ہیں. اس پہ بڑی بحث مباحثہ ہوا تھا جس کے بعد ترمیم کی گئی تھی اور فاٹا کو خیبر پختونخوا میں باضابطہ ضم کیا گیا تھا. اس فیصلے کو ریورس کرنے جا رہے ہیں یا کیوں کرنے جا رہے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی پرپوزل ہمارے اینڈ سے تو نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ واپس ہونے جا رہا ہے یا اس کو کوئی ریورسل ہے. ایک کمیٹی ضرور ہے اور کمیٹی بنانا کوئی گناہ نہیں ہے, معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب اس صوبے کے گورننس ایشوز ہوں, کیپیسٹی ایشوز ہوں, جب یہ ترمیم کی گئی تھی 25ویں ترمیم, اور اس پہ پھر یہ تمام تر ایریا جو فاٹا کے تھے یہ ضم ہوئے تھے, یہ مرج ہوئے تھے صوبے کے ساتھ, وہاں پہ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ہے تمام تر صورتحال. تو صورتحال یہی ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, وہاں پہ سیکورٹی کنسرن ہے. وہاں پہ جب تک آپ لوکل اسٹیک ہولڈرس ہو یا وہاں پہ جو لوگ, کیونکہ وہاں پہ دیکھیے کلچر ہے جرگا کا وہاں پہ کانسیپٹ ہے, کلچر ہے, لوکل کسٹمز ہیں جن کو ملوز خاطر رکھنا جو ہے وہ لازم ملزوم ہے. اور ان کو آن بورڈ لیے بغیر یا ان کی رائے شمار کیے بغیر یا ان کے جو لوکل کسٹمز ہیں ان کو ویلیو دیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور وفاق کی بھی ذمہ داری ہے کہ وفاق اس پہ کوآرڈینیشن رکھے, وفاق اس پہ جو ہے صوبے کے ساتھ مل کے کوئی ایک بہتر لائے عمل تیار کرے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پی ٹی آئی اس کو بھی سیاست کی نظر کرنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ یہ بھی ایک سیاسی محاذ کھل جائے, جسے میں سمجھتا ہوں سراسر غلط ہے. وہ کوئی رول بیک, کوئی واپسی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. صرف اور صرف وہاں پہ جو لوکل اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو لوکل آپ کے کسٹمز ہیں, ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور اسی حوالے سے ساتھ لے کے چلنا ہے جو جرگا سسٹم کا ہے. اور پھر لیکن بیرسٹر صاحب, جو خیبر پختونخوا کے جو مسائل ہیں, جن مسائل کا آپ کہہ رہے ہیں وہ سیکورٹی سے ریلیونٹ ہو یا دیگر ہوں, اس کے لیے تو بہت سارے فورمز آلریڈی موجود ہیں نا. ایپیکس کمیٹی موجود ہے, آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بیٹھتے ہیں, گنڈا پور صاحب آتے بھی رہے ہیں. تو اچانک سے امیر مقام جو ظاہر ہے ان کے مخالف بھی ہیں, ان کو اتنی ایکسیپٹنس بھی وہاں پہ نہیں ہے, ان کو بٹھایا جانا یہ تو اٹ سیلف ایک کوسچن تو ریز کر رہا ہے نا کہ آخر کیا وجہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اتنے ہی سگے ہیں, اتنے ہی مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو 1000 ارب آپ نے دینا تھا, اس میں سے صرف 132 ارب دیا ہے, وہ بھی تو مسائل ہے نا, وہ کیسے ایڈریس کریں گے آپ؟ دیکھیے, بالکل آپ نے درست بات کی کہ جہاں پہ این ایف سی ایوارڈز کے حوالے سے جو ڈسٹریبیوشن بنتی ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن شیئر وہ ان کو ملے گا. اس سے کبھی بھی حکومت نے, فیڈرل حکومت نے کم از کم پیچھے ہٹنے کی بات نہیں کی. جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ امیر مقام صاحب کو کیوں بٹھا دیے, میں تو یہ بات ضرور کہوں گا کہ پہلی بات ہے کہ فیڈرل اپنے لیول پہ حکومت کمیٹی اگر بناتی ہے تو یہ کوئی انلیگل کام نہیں ہے, یہ کوئی انلیگیلٹی یا انجسٹیفائڈ چیز نہیں ہے. فیڈریشن اپنے اینڈ پہ کمیٹیز بنا سکتی ہے اور صوبے کے ساتھ ان سنک یا ان کوآرڈینیشن ہو کے تمام تر مسائل کو حل کر سکتی ہے اور کرنا بھی چاہتی ہے اور کرتی ہی رہی ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ سے میں یہ درخواست کروں کہ وہاں پہ پچھلے 12 سال سے ایک ہی سیاسی جماعت کی حکومت ہے, معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ گورننس ایشوز ہیں, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, وہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم ایشوز ہیں. ان تمام ایشوز کے اوپر ایک بہتر کوآرڈینیشن ہونا ضروری ہے. تو اگر وفاق نے ایک کمیٹی بنا دی ہے تو اس تمام تر معاملے کے اوپر, اور بالخصوص جب ہم لوکل اسٹیک ہولڈرس کو, آپ کورل ایجنسی میں کوئی زیادہ دور نہیں ہے, ابھی دیکھیں کچھ ماہ پہلے, کچھ ہفتے پہلے جو صورتحال جو سچویشن تھی, پھر وفاق نے آ کے اس کو جو ہے ایڈریس کیا. یہ پھر یہ تو نہ کہا جائے کہ وفاق اگر ایک سگی ماں کا رول ڈسپینس کرنا چاہتی ہے اور یا وہ چاہتی ہے کہ اپنا وہ رول اور کردار ادا کرے ایٹ اینی لیول, whether that's through a committee, whether that's through aid and assistance of the بالکل ٹھیک ہے. آپ نے یہ بڑا دلچسپ جملہ کہا کہ سگی ماں والا کردار جو ہے, ذرا پی ٹی آئی والوں سے بھی موقف لے لیتے ہیں. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی صوبائی خود مختاری پہ حملہ ہے, ہمارے وسائل پہ قبضہ کرنے والی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سگی ماں والا کردار ادا کر رہے ہیں, آپ کے جو مسائل ہیں اس میں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, دیگر مسائل ہیں, آپ کی گورننس کے مسائل ہیں. تو کیا مسئلہ کیا ہے سر جس کے اوپر آج تحریک انصاف نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کر دی ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, सबसे पहले ये याद रखें कि ये इन्हीं की दौर में 2018 के शुरू में जब ये लोग थे, इन लोगों ने 25th अमेंडमेंट के बेसिस पे ये रूल जी पास किया था कि इसको हम मर्ज करेंगे, इस सारी चीज़ों को मर्ज करेंगे। और उसकी बेसिक वजह ये थी कि वहाँ पे जो इलेक्टेड लोग थे या जो वहाँ के लोग थे उनको प्रॉपर तरीके से जो उनका हिस्सा होता था, ये उनकी सुनवाई होती थी, वो नहीं होती। वहाँ पे नॉन इलेक्टेड लोग जाके बाकी काम करते थे और इलेक्टेड लोग जो थे ना वो ज़्यादातर दूसरे सिस्टम से था। खैर एनीवे, हम लोगों ने जब हमारी गवर्नमेंट आई, हमने उसी पॉलिसी को आगे लेकर किया और उसको इम्प्लीमेंट करवाया। और उस चीज में, ठीक और हमने देखा कि इसके अंदर ये बातें ठीक है। और ये याद रखें कि उस वक्त मौलाना फजल रहमान इस चीज के खिलाफ थे। वो व्हेन इट स्टार्टेड जी उन्होंने इसके हक में नहीं किया था। हम लोग इनके ऑपोजिशन होने के बावजूद हमने इनके साथ दिया था, क्योंकि हमारी नज़र में ये बहुत सही बात थी कि उनको आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखिए, एक चीज़ को अगर आप अलग करके रखोगे ना, आप अपने घर को और एनेक्सी को अलग करके रखोगे तो एनेक्सी में फिर उस लिहाज से आपकी डेवलपमेंट नहीं होती जो आप मेन घर में करते हो। लेकिन जब आप उसको घर का हिस्सा बना देते हो तो फिर आप पूरे घर के अंदर उसको लेकर आते हो। तो वो सोच थी जो हम समझते थे कि ये ठीक है, तो हमने उसको जम कर दिया। और वहां से अब इस वक्त ये है कि 7 नेशनल असेंबली में से 5 जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां से इलेक्टेड हैं। 13 राइट में से 11 जो है ना, या 13 या 17 में से 15 जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जो एमपीएज हैं। अब ये सारे वो हैं जो वहाँ के ठीक इलेक्टेड लोगों के नुमाइंदे हैं। अब वो सारी चीजें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखें, आप लोगों ने हमसे ये वादे किए थे कि हम लोगों को इतने पैसे देंगे, इतना बजट देंगे, ये सारी चीजें करेंगे ताकि हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें। अब वो पैसे आज तक वहाँ पिछले 3 साढ़े 3 साल से नहीं जा रहे। ठीक है। अब इस चीज को, अच्छा, अब हमने ये देखा है कि अचानक, अच्छा, नंबर 2 जो अमीर मकाम साहब है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो खुद तो फाटा से है ही नहीं। उन्होंने फाटा के लोगों को बुलाया हुआ है राइट और और उसमें, अच्छा, जब वो सेफ्रॉन के लिहाज से हैं, कि सेफ्रॉन में उनसे पहले जो चेयरमैन साहब थे, अच्छा, इस दौरान में जितने मेंबरान थे उसमें कभी ये जिक्र ही नहीं हुआ कि यार हम इसको दोबारा कर ले। और मुझे एक बात बताएं, दुनिया मैं आगे जरा जाती सेनेटर साहब, मैं आपकी आसानी पैदा कर देता हूं जरा। जिस तरह आप कह रहे हैं कि सेफ्रोन में कोई जिक्र नहीं हुआ, क्या ये बात दुरुस्त है कि ये जो सारी मूव अगर हो रही है, गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास कोई ऐसा प्लान नहीं है, हम नहीं करने जा रहे, क्या ये माइंस एंड मिनरल्स बिल इसकी वजह है, आपकी असेंबली से पास नहीं हो रहा, कहीं वो है? मैं जरा आपके लिए आसान कर देता हूं सवाल। देखिए, मैं अब आप आसानी कर रहे थे, मैं इधर ही आ रहा था। मेरी नज़र में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र में और जो फाटा के लोग हैं उनकी नज़र में, ये मैं सारी चीज़ों की बात एक साथ कर रहा हूँ। क्यों? जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में था उसमें जो बैरिस्टर गोहर और उनके साथ जो बाकी थे वो सारे के सारे फाटा से थे। उन सब की नज़र में ये है कि ये चीज़ ये लाई जा रही है कि जो माइंस एंड मिनरल का जो एक्ट था, चूंकि वो केपी से पास नहीं हुआ, तो अब उसके ऊपर जो फेडरेशन है, अच्छा, इन लोगों ने बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारी जो बाहर के ममालिक हैं उनके साथ शायद कोई डीलें की हुई हैं, बैक हैंड डील की हुई है। जी बिल्कुल ठीक है नाजरीन, यहां वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। बैरिस्टर साहब, क्या वाकतन जो जिस खदशे का वो इजहार कर रहे हैं, उनका हमें खदशा है, हम इसके ऊपर क्लियर तो नहीं है कि वहां से जब बात नहीं बनी तो अब दूसरे तरीके से विफाक उन चीजों को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, क्या यही पॉइंट है सर? नॉट एट ऑल जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अब क्योंकि जो सीट्स हैं तमाम तर हाउस की एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन है, जो रिज़र्व सीट्स थी वो भी अब हाउस में आ जाएंगी। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मामला है कि उसको री राउट करके थ्रू कमेटी, और कमेटी तो एम्पावर्ड नहीं होती लेजिस्लेशन की जो पावर है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक असम्बली को होती है, जो लेजिस्लेचर होता है उसका काम होता है। अब ये कह देना और नई मंतक इनकी सुने कि शायद केपी के माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर किसी किस्म की कानून साजी कमेटी के थ्रू कर देंगे, ये इतनी एक
بچگانہ بات ہے یا میرے لیے تو الارمنگ ایک بات ہے کہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے. یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ کوئی کمیٹی جو ہے وہ قانون سازی کر کے دے دے اور وہ ہاؤس سے پاس نہ ہو؟ اب ظاہری بات ہے ایک پروونشل سبجیکٹ ہے. نہیں اس کے لیے سر دیکھیں نا, آپ نے لاسٹ ٹائم بھی بیرسٹر صاحب, آپ چونکہ خود اس سے ریلیونٹ آپ کی منسٹری ہے, آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے امینڈمنٹ کی تھی. اس بار بھی آپ کو جانا ہے یا اس کا کوئی ریورسل کرنا ہے تو امینڈ دیں گے نا, ادروائز تو نہیں ہو سکتی. تو امینڈمنٹ کے لیے آپ کا نمبر تو پورا ہے آپ کے پاس. دیکھیں میں یہی گزارش کر رہا ہوں, لیکن یہ جو منطق یا یہ جو ایک چیز جس کو اوپر اشارہ کیا جا رہا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کمیٹی بنا دی, شاید کمیٹی کوئی لیجسلیٹو سٹیپس لے گی یا کوئی لیجسلیشن پرپوز کرے گی. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں اسپیشل کمیٹیز ہوتی ضرور ہیں, وہ پرپوز کر سکتی ہیں چیزیں, وہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی یا سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی یا صوبے کی قائمہ کمیٹی جو ان کے اپنے سبجیکٹس پہ ہوتی ہیں, وہی ریلیونٹ کمیٹیز ہوتی ہیں. اسپیشل کمیٹیز کا ٹاسک ہے وہ دیگر, جس طرح مثال کے طور پہ ایک جینڈر مین اسٹریمنگ کی کمیٹی ہے, اب اس کا ٹاسک یہ کہ وہ اسٹاک ٹیک کرے گی خواتین کون سے محکموں میں نہیں ہیں پورے پاکستان میں. تو اب یہ کہہ دیں کہ وہ بھی غلط بنی ہیں. اسپیشل کمیٹیز تو بن سکتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں. وفاق جب دیکھیں نا, کئی انٹرنیشنل آبلیگیشنز آپ کی ہوتی ہیں, آپ نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ ضرور بالکل, کاؤنٹر ٹیررزم ایک ایسا ایریا ہے جس پہ ہم بالکل انٹرنیشنلی ہماری ایک انگیجمنٹ ہے, صوبے کے حوالے سے نہیں. اور پھر وہاں پہ اسپیسیفکلی اگر جو اس ایریا کی یہ بات کر رہے ہیں فاٹا کی, تو وہ مرجڈ ایریاز جو ہیں, اب ظاہری بات ہے ان کو دیکھنا ہے کیونکہ ان کے لوکل کسٹمز میچ کرتے ہیں اکراس دا بارڈر, بٹ لیکن انٹرنیشنل بارڈر کو بھی تو ایکسیپٹ آپ نے کرنا ہے, آپ نے وہ بھی تمام تر معاملات دیکھنے ہیں. پھر آپ کے اس سائڈ پہ لوکل کسٹمز جو ہیں, اس سائڈ پہ جو لوکل کسٹمز ہیں, اور بالخصوص اس سائڈ کے لوکل کسٹمز اور لا اینڈ آرڈر سچویشن اور جو ایک جرگا سسٹم ہے اس کے حوالے سے. اور اس پہ لیجسلیشن بھی آلریڈی ہے کہ صوبے کے پاس 2020 کی ایک پیس آف لیجسلیشن ہے جو کہ انٹائرلی افیکٹو نہیں ہے, جس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ خود مانتے ہیں وہاں پہ کے پی کے جو لا منسٹر صاحب ہیں, دیگر لوگ ہیں, وہ اس چیز کو ادراک رکھتے ہیں. اچھا بیرسٹر صاحب, یہ ٹھیک آپ کی لاجک ہے, جو آپ کا پوائنٹ آف ویو وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ ہے جس طرح ہم نے سندھ میں دیکھا, نہرو والے معاملے کے اوپر ایک ریزنمنٹ آئی, بیکلیش آیا, پھر آپ لوگوں کو پیچھے ہٹنا پڑا. اب اگر وہی فاٹا کے لوگ جو پبلک ہے, جو انہوں نے ووٹ دیا, جس طرح سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ ایم پیز ہمارے جیتے ہیں, ایم این ایز ہمارے جیتے ہیں, اور خیبر پختونخوا کی حکومت بھی اگر آپ کی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتی, تو یہ تو ایک ایجیٹیشن والی موومنٹ شروع ہو جائے گی یا کوئی احتجاج شروع ہو جائے گا. صوبائی گورنمنٹ ان کے ساتھ ہوگی, تو وہ سینیریو بھی آپ لوگوں نے اس کو اسیس کیا, اینٹیسپیٹ کیا ہے؟ دیکھیں دونوں کو, ان دونوں صورتحال جو دونوں صورتیں تھیں, یا دونوں ایونچویلٹیز جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اور اس کے علاوہ نہروں والا معاملہ, ان کو ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. وہ بڑے ڈفرینٹ کانٹیکس میں تھی تمام تر باتیں. نہروں والا معاملہ ایک کمپلیٹلی سیپریٹ ایشو تھا, اور اس کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے یہ لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے ہے. وہاں پہ لوکل سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینے کے حوالے سے ہے, ان کا جو ایک لوکل کسٹم ہے جرگا کا, اس کے حوالے سے ہے. یہ اس کا تو کوئی کنیکٹ ہی نہیں بنتا. اب یہ تو وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جرگا سسٹم جو ہے وہ ریوائیو ہونا چاہیے اور اس کو بالکل اسٹرینتھن بھی کرنا چاہیے کیونکہ وہ ان کا ایک لوکل کسٹم ہے. تو اس حوالے سے یہ تمام تر چیزیں ابھی تو بڑی نیسن سٹیج میں ہیں. تمام تر چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ تمام تر معاملہ آگے چلے گا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری گزارش ہوگی صوبے سے بھی کہ وہ صوبہ انگیج کرے وفاق کے ساتھ اس تمام تر معاملے پہ, اور ایک بہتر چیز جو ہے سامنے آ سکتی ہے. بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں تمام تر کریڈٹ لینا ہے, کریڈٹ بے شک صوبہ ہی لے, لیکن کم از کم وہاں پہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جو ایک ٹیررزم کی سچویشن ہے, جو وہاں پہ آپ نے جرگا سسٹم کے حوالے سے چیزیں ہیں, جو گورننس کے ایشوز ہیں, ان کو تو ایڈریس ہونا ضروری ہے. چلیں ایک سوال سر اور میں آپ سے لینا چاہ رہا ہوں, پھر میں سینیٹر صاحب کی طرف جاؤں گا. ابراہم اکارڈ کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خواجہ آصف صاحب بات کر رہے تھے, رانا ثناءاللہ صاحب بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اب اس پہ ڈیبیٹ ایک ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے. مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی کی جو مشترکہ گورنمنٹ ہے, اس حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ کیا کوئی ڈیبیٹ آپ انر سرکلز کے اندر کر رہے ہیں یا پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئیں گے؟ کیونکہ اب دیکھیں جس طرح سیریا کے حوالے سے امریکہ نے ان سینکشنز کو تھوڑا کم کیا ہے یا اس میں تھوڑی نرمی لے کے آئے ہیں, پاکستان سے اگر کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے, پاکستان کی سوسائٹی کو آپ کیسے تیار کریں گے, یا اوورآل ہماری کیا اسٹریٹجی ہوگی, اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے. دیکھیں ایک تو پاکستان کی پوزیشن بڑی کرسٹل کلیئر ہے اور واضح ہے کہ پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے, ایک مورل
ایتھیکل اور پرنسپل پوزیشن ہے ٹو اسٹیٹ سولوشن کے اوپر, اور پاکستان ابھی بھی آج بھی اسی پوزیشن پہ کھڑا ہے اور اس نے کبھی بیک ٹریک نہیں کیا اس پوزیشن سے. کوئی بھی انٹرنیشنل فورم ہو, کوئی بھی نیشنل فورم ہو, کہیں بھی ہو, ہم نے بالکل فلسطینیوں کے حق میں اور فلسطینیوں کے ساتھ جو آواز اٹھائی ہے بالکل وہ ہم نے اٹھائی ہے اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں یا پاکستانی قوم کے انٹرسٹ میں جو بات ہوگی وہ پاکستانی قوم کو اعتماد میں لے کے آگے جو بھی بات ہوگی کیا جائے گا. ہمارے اعتماد میں لے کے بالکل ٹھیک ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہمارے ہم پہ اپنی اس کسی پالیسی کا میں کسی پریشر قسم کی نہیں جو ہے, چینج یہ ہے. بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ ہمارے پہ کسی کا پریشر نہیں ہے. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے, پاکستان ایک ساورن کنٹری ہے, ہم ایک آزاد ملک ہیں, ہمیں کسی سے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو بھی بات ہوگی وہ ہم اپنی جو اصولی پوزیشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کلیئرٹی کے ساتھ اور پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں جو پاسبل ہوگا وہ اقدام اٹھائیں گے. پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ کے اندر یہ گورنمنٹ کی ٹیک ہے کہ ایک تو پریشر بھی نہیں ہے, اور اگر ہوا تو ہم اپنے معاشرے کو, اپنی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لے کے. سینیٹر صاحب کیا چیزیں واقعی اتنی سادہ اور آسان ہے جیسے سینیٹر صاحب, بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی دباؤ بھی نہیں ہے اور اگر کچھ ہوا تو ہم بالکل عوامی مفاد کے اندر ہوں گے, کیونکہ پاکستان کا بڑا ہسٹورک اس کے اوپر سٹانس رہا ہے اور ہم اصولی طور پہ بانی پاکستان سے لے کے آج تک اس سے ہٹے نہیں ہیں. لیکن یوں لگ رہا ہے جیسے عرب ممالک کے اندر کچھ چل رہا ہے, اگر وہاں چلے گا تو ان کا ہمارے اوپر, ہمارے اندر, ہمارے گھر کے اندر ان کی سے تو ہے, ہم اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. میں تھوڑا سا ایک کمنٹ کر لیتا ہوں. وہ جو جرگا سسٹم کا ہے, دیکھیں جرگا سسٹم بیسیکلی جو ہے نا یہ ایک قسم کا لوکل باڈیز ہوتی ہیں جو وہاں کے ایلڈرز جو جمع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے پنجاب میں اور سندھ میں پنچایت سسٹم ہوتی تھی جو کہ وہاں کے پنچایت کا ہوتا سر, تو پنچایت ادھر ہوتی تھی. تو ایک کام کرتے ہیں نا, پنجاب میں پنچایت پہلے لے آتے ہیں, سندھ میں لے آتے ہیں, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کے پی میں جرگا سسٹم ہے. یہ ایک چیز کے دو مختلف نام ہے, تو ہم وہ چیز لے کر بات کر لیتے ہیں کہ یار یہ چیز کر سکتے یا نہیں کر سکتے. لیٹس ڈو دیٹ تھنگ. پہلے ہم پنجاب میں پنچایت سسٹم لے کر آتے ہیں, پھر ہم اس کے بعد کے پی میں بھی لے آئیں گے, کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ایکچوئل ہے کیا چیز, یہ لوکل باڈیز ہے. آپ لوکل باڈیز کو سٹارٹ کرو, مسئلے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب آ جاتا ہوں آپ کی دوسری بات پہ جو آپ نے سوال کیا ہے. اس طرح ہے کہ جی کہ ابھی کل پرسوں میں خیال میں وہ بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے پہلے سعودی عرب سے اور پھر پاکستان سے, اور اگر آپ ٹرمپ کے بیٹے کی بات سنیں جو اس نے ایک اس میں پریس کانفرنس یا کسی میں اس نے بات کی ہے, اس نے پاکستان کا نام لیا, سعودی عرب اور پاکستان کا نام لیا. اچھا اب ہم تھوڑی سی ہسٹری میں چلے جاتے ہیں. تو حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں کہا تھا, ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ عمران خان کے اوپر بہت پریشر تھا باجوہ صاحب کے زمانے میں کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے, اور پھر اسرائیل کو, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کبھی بھی میں ریکگنائز نہیں کروں گا. اور ایک پرنسپل سٹینڈ جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک پرنسپل سٹینڈ تھا کہ ہم اس وقت تک اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے جب تک جو پیلسٹائن ہے ان کے جو آزادانہ ان کی اپنی جو لینڈ ہے وہ ڈسپیوٹ ختم نہیں ہو جاتا. کیوں؟ اگر ہم اس کو کر جاتے ہیں تو یہ ٹوٹل ہمارے جو کشمیر کی کاز ہے اس کو نگیٹ کر دے گا. کشمیر والا کیس ہے, ویری رائٹ, کشمیر کو نگیٹ کر دے گا. سو آپ اس کو کر نہیں سکتے. سینیٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, بیرسٹر عقیل ملک آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہاں وقت ہو گیا بریک کا, بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, ان سے بات کرتے ہیں. تحریک انصاف کے حوالے سے احتجاج کی کال بانی پی ٹی آئی نے دی تھی کہ 10 محرم کے بعد پارٹی کو, اور اس حوالے سے علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ اگر تو کوئی اس حوالے سے پلان بنایا سلمان اکرم راجہ نے اور علی امین گنڈا پور نے تو انہیں اس کے اوپر اعتماد ہے. مروت صاحب یہ احتجاج کی کال پی ٹی آئی سے زیادہ تو بانی پی ٹی آئی کی ہے, تو آپ بھی نکل رہے ہیں اس احتجاج کے لیے؟ بہت شکریہ. مجھے تو خیر یہ گاس ہی نہیں ڈالتے ہیں, نہ مجھے انوائٹ کیا ہے نہ مجھے کسی نے کہا ہے, اور میں ویسے ہی اعلان کہہ چکا ہوں یہ احتجاج نہیں ہونے والا ہے. تو جو چیز نہیں ہونے والی ہے اس میں کیا نکلنا, اور ویسی بھی پارٹی سے انہوں نے مجھے نکالا ہوا ہے. میرے ان کے ساتھ معاملات رہتے ہیں, جب تک وہ معاملات پہ نہیں پائیں گے اور میرے ساتھ پیدر پہ جو رویہ زیادتی کا اپنایا اس پہ تعصب نہیں ہوتا ہے. میرا خیال ہے جو پہلے میں نے باغ دوڑ کی یا قربانیاں دی اور جس کا مجھے صلہ ملا تیسری بار نکالنے کی شکل میں, تو لہذا اگر
یہی میرا مستقبل ہے پارٹی میں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر تو میں پرفارم ہی نہیں کر سکتا ہوں جو 9 مئی کے بعد میں نے پرفارم کیا. اور باقی اب پلوں کے نیچے اتنا پانی بہہ گیا ہے کہ مجھے اپنا مستقبل اس پارٹی میں واضح نظر آ رہا ہے. میں خان کے لیے نکل سکتا ہوں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ میں نہیں چل سکتا ہوں. اور یوں نہیں اس تو صورتحال میں یہ نہ تو احتجاج تو خان صاحب کی کال ہے نا. دیکھیے، ہمیشہ خان صاحب کی کال ہوئی ہے، ہمیشہ خان صاحب کے کہنے پہ نکلے ہیں، پہلے بھی نکلے ہیں. جو پہلے نکلے تھے اس کا ان لوگوں نے جو صلہ دیا ہے وہ بھی کافی ہے. لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت زیادہ بددل ہوں، ڈس اپوائنٹ ہوں. سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کی ہے روزانہ مجھے گالیاں دیتی ہے. اور آپ نے کہا، محترمہ علیمہ خانم نے کہا جی یہ تو وکیل ہی نہیں ہے. سلمانہ کمراجہ نے جو زبان استعمال کی وہ بھی آپ کو علم ہے. تو لہذا جو کرتا درتا ہیں انہوں نے آلریڈی جو ہے میرے لیے کوئی چانس چھوڑا ہی نہیں ہے. ہاں البتہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ تعصب کا اظہار کر دیں، تو پھر میں احتجاج کیا اپنی جان جو ہے اس کاز کے لیے وقف کرنے کو تیار ہوں. اچھا مروہ صاحب، آپ شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احتجاج نہیں ہوگا یا ناکام ہوگا، یہ آپ معلومات کی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں یا یہ آپ کا سیاسی تجزیہ ہے؟ دیکھیے، یہ نفسیاتی تجزیہ ہے. میں ان سب کو جانتا ہوں، پی ٹی اچھا. آئی کے رگ رگ سے واقف ہوں. اور مجھے 2-3 چیزوں کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ احتجاج میں نے کیے ہیں، اس وقت کیے جب کوئی نہیں نکل رہا تھا، اور مجھے پی ٹی آئی کی نفسیات کا علم ہے. ورکر جو ہیں وہ صرف خان کے کال پہ نہیں نکلتے ہیں، بلکہ ورکر کو نکالنے کے لیے موٹیویشن بھی دینا ہے، پھر پاکستانیوں کو نکالنا ہے، نہ کہ صرف پی ٹی آئی کے ورکرز کو. اور خان کے ساتھ الفت ہے پاکستانیوں کی، لیکن یہ کافی نہیں ہوتا ہے. آپ نے 50,000 1 لاکھ لوگوں کو اگر نکالنا تھا، اس سے کوئی چیز تبدیل ہو سکتی تھی تو ماضی میں ہو چکا ہوتا. اس دفعہ جو احتجاج کرنا ہے وہ احتجاج جو ہے ملکگیر احتجاج اس طرح اعلان ہوا ہے اور پورے پاکستان کو نکالنا ہے. تو اس کے لیے کیا موٹیویشن کی ہے، کیا تحریک چلائی ہے، کیا سوشل میڈیا پہ جو ہے پاکستانیوں کو انہوں نے باور کرایا ہے کہ ان کا نکلنا کیوں ضروری ہے. پھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں نا، گرمیاں ہیں، پی ٹی آئی جو ہیں آپس میں منقسم ہیں اور ایک دوسرے کے پاؤں کاٹ رہے ہیں، بہت ہی بدنیتیاں ہیں. بیر پی ٹی آئی کی جو قیادت جس کے ساتھ ورکر نے نکلنا ہے، اس کو تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. ان کو مشکوک بنایا ہوا ہے، ان کو غدار کہتے ہیں، اور اپنی پی ٹی آئی میڈیا روزانہ. تو لہٰذا ورکر کس طرح ایسی قیادت کے ساتھ نکلیں گے جس کو پی ٹی آئی خود ہی روزانہ کی بنیاد پہ جو ہیں تواضع کرتی ہیں گالیوں سے اور غدار کے تمخوں سے. میں نہیں سمجھ رہا ہوں. پھر گرمی بڑھ لیکن چکی مولانا صاحب، ہے. اگر علیمہ صاحبہ ہوں یا سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ، تو آپ کا سمجھ آتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بہت بد دل ہے یا دکھی ہیں یا آپ کا دل دکھا ہوا ہے. لیکن اگر گنڈا پور صاحب آتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں وہاں سے، تو ان کے ساتھ بھی نہیں نکلیں گے؟ میرا خیال ہے کنڈپور صاحب کو بھی جو اس کے ساتھ کیا ہے پارٹی نے اور جو آج تک کر رہے ہیں اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا نہیں، کیا کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ بنایا، صوبہ پورا ان کے حوالے کیا ہے. وزیر اعلیٰ تو میرا خیال ہے کہ جو روزانہ اس کی کال ادھیڑتے ہیں، جو اس کی سرجریاں کرتے ہیں، ہر چیز پہ اس کو جواب دہ ٹھہراتے ہیں، اس سے بہتر ہے وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا. مطلب ہے یہ روزانہ کی درد سر جو ہیں، یہ اس میں میرا تو دم گھٹتا. مطلب کیا روزانہ جواب طلبیاں ہوتی ہے، روزانہ جو ہے آپ کی کردار کشی ہوتی ہے. پھر علی امین خان کا تو سیاسی رول خود خان نے مائنس کیا ہے، اس کو تو صوبائی صدارت سے ہٹایا ہوا ہے. وہ صوبائی صدارت سے ہٹنے کے بعد اس کا سیاسی کردار جو ہے وہ خود مائنس ہو چکا ہے. اور البتہ بطور وزیر اعلیٰ وہ لاجسٹک دے سکتا ہے، فائنینشیل سپورٹ دے سکتا ہے، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ علی امین خان جو ہے اس کی وابستگی ورکر کے ساتھ اتنی ہے جتنا بطور صوبائی صدر تھی. اب صوبائی صدر نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا؟ اگر صوبائی صدر بھی ہوتے، وزیر اعلیٰ بھی ہوتے، تو وزیر اعلیٰ کی اتھارٹی تو ان کے پاس ہے، چیف ایگزیکٹو ہیں، تمام ایم پی ایز ان کو جواب دہ بھی ایک لحاظ سے ہیں، تو کیا فرق اس سے پڑ گیا؟ دیکھیے، فرق یہ پڑا ہے کہ اگر علی امین خان اس احتجاج کے لیے لوگوں کو نکالتے ہیں، موٹیویشن دیتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں اور لاجسٹک وغیرہ فراہم کرتے ہیں، تو اس کا کریڈٹ جائے گا پی ٹی آئی کے جو مخالف دڑا ہیں، عاطف خان گروپ کو یا جنید اکبر خان کو. جنید اکبر صاحب کو. ہاں، اور میرا خیال ہے سیاست میں یہ کوئی اچھا سودا نہیں ہے.
تو لہذا سیاست میں جب تک یہ رشوت دوانیاں ختم نہیں ہو، لیکن ان کو جب آپ نے جنید اکبر خان میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میں بڑی ریگارڈ کرتا ہوں، اس کو صدر بنانا تھا، کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن خان کو چاہیے تھا کہ ان کے درمیان جو بیچ بویا گیا وہ اس کو تو کم از کم پنپنے نہ دیتے. اب بات چیت تک کے روادار نہیں ہے. ایسی حالت میں آپ نے یہ توقع کرنا ہے کہ علی امین خان، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور اور جنید اکبر یعنی ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ایک صوبے کے صوبائی صدر ہیں، ان کے آپس میں بات چیت بھی نہیں ہے؟ بات چیت نہیں ہے. دوسری بات یہ نا کہ یہ قیادت کی سربراہی کس کے پاس ہے؟ جنید اکبر خان کے پاس ہے تو پھر تو جنید اکبر خان جو ہے وہ کلی طور پہ، اگر علی امین خان کے پاس ہے تو میرا خیال ہے علی امین خان پھر اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن میں خود یہ سمجھ رہا ہوں، میں نے ہمیشہ علی امین خان کے احتجاجوں کی حمایت کی ہے، لیکن اس دفعہ کا احتجاج میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ احتجاج جو حالات بدلے ہیں، جنگ ہوئی ہے، 26 نومبر کے واقعات ہوئے ہیں، جو 2/3 اکثریت انہوں نے لے لی ہے، تو لہٰذا یہ احتجاج اور پھر گرمیاں بڑھ گئی ہیں. ان حالات میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اٹک ضلع کراس کر لیں گے اور اسلام آباد تک پہنچ جائیں گے. ماضی میں تو ہوتا ہے، اس دفعہ تو پھر جی تو پھر کیا حل ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹک اس بار کراس نہیں کر پائیں گے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے پنجاب میں بھی داخل نہیں ہو پائیں گے. پھر کیا آپ کے پاس، اگر آپ کو یہ ذمہ داری دی جاتی، آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ کے پاس کیا پلان ہوتا؟ دی جاتی تو تب میں بات کرتا نا. اب مفروضوں پہ تو میں بات نہیں کر سکتا ہوں کہ مجھے دی جاتی. وہی بات ہے نا، میرا دادا سن 71 میں نہ مرتا تو ابھی تک زندہ ہوتا. لیکن مرزا صاحب ایک اور بھی تو بات ہے نا، آپ ایک جانب کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ کے لیڈر ہیں، آج بھی بلائیں گے چلے جائیں گے، تو آپ کیوں نہیں جاتے اڈیالہ؟ جائیں، کوشش تو کریں ملنے کی ان سے، ان کو یہ سارے پکچر رکھیں ان کے سامنے. میں گیا ہوں 2-3 دفعہ گیا ہوں، اور جو آپ کو پتا ہے ابھی جو ہی پہنچ جاتا ہوں کہ آگے سے ہو جاتا ہے جی خان نے ملنے سے انکار کر دیا. تو اب میں مزید بے توقیری نہیں چاہتا ہوں. میں کس لیے جاتا تھا؟ خان کے کاس کے لیے جاتا تھا، اور خان سے ملنا خان کے کاس کے لیے ہوتا تھا. آگے سے یہ لوگ ان کی ذہن میں باتیں ڈال دیتے تھے، نہ ملو. اب میں پھر جاؤں اور پھر یہ بے توقیری کراؤں؟ اب جو ہو گئی ہے کافی ہے. اگر یہ لوگ نکال سکتے ہیں تو نکالیں، ورنہ سائڈ پہ ہو جائیں اور خان سے میری ملاقات کرا دیں، اور اس کے بعد جو ہے مجھ پہ یہ چھوڑ دیں. مجھے کسی کی مداخلت درکار نہیں ہوگی. لیکن جو جب آپ کی گفتگو سن رہے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ اس پر احتجاج میں نہیں جا رہے. وہ علی امین گنڈا پور لیڈ کریں، کوئی اور لیڈ کرے، لیکن جب پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب میرے لیڈر بھی ہیں، پھر ان کی رہائی کے لیے ایفرٹ ہو رہی ہے، اس میں بھی آپ نہ جائیں، یہ تو پھر کانٹراڈکشن ہے نا آپ کے موقف کے اندر بھی. نہیں، میں ناراض ہوں، میری بے توقیری ہوئی ہے، مجھے 3 دفعہ نکالا گیا ہے، مجھے روزانہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا گالیاں دیتا ہے. اسی صورت میں مجھ سے یہ علی امین خان اگر چاہتے ہیں کہ میں ان کا ساتھ دوں تو پھر علی امین خان کو پتہ ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. پہلے وہ یہ حساب کرے میرے ساتھ پارٹی کا، یہ پارٹی نے کیوں میرے ساتھ اس طرح کیا. یہ اتنے بڑے دل کا میں آدمی نہیں ہوں کہ میں یہ ساری چیزیں بلا دوں. البتہ خان بیچارے کو کوئی علم نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے یہ جو پارٹی کی یہ حالت ہوئی ہے، یہ انہی لوگوں کی بدنیتی پر مبنی فیصلے ہیں جنہوں نے پارٹی کو اس نیچ سے پہنچا دیا ہے. میں آپ کو پھر اعلان اور دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اس تقسیم شدہ پارٹی کا اگر احتجاج ہوتا بھی ہے، جس کی لیڈرشپ کے پاؤں تلے قالین خود بھی ریائی سوشل میڈیا نے کھینچی ہے، نہ ورکر کا اعتقاد ان پہ آ سکتا ہے، اتنی تضحیق ان کی ہو چکی ہے، اور نہ موٹیویشن یہ لوگوں کو دلا سکتے ہیں. کوئی بھی تحریک اگر ہوگی تو میرا خیال ہے بری طرح ناکام ہوگی. اچھا چلیں، ایک چیز اور ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ ان کے بارے میں بڑے اچھے تاثرات رکھتے ہیں گنڈا پور کے حوالے سے. ان کے حوالے سے بھی کچھ ہو رہا ہے کہ کچھ طریقے دم اعتماد آئے گی، کوئی حکومت ان کی گرائی جا سکتی ہے. آج وہ پریس کانفرنس فاٹا کے حوالے سے بھی کر رہے تھے، تو پھر بھی آپ بیٹھے ہی رہیں گے کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے بس خاموش بیٹھ کے دیکھیں، جو ہوتا ہے ہونے دیں؟ اگر طریقے دم اعتماد آتی ہے تو میں تو گنڈا پور کا اور پی ٹی آئی کا ساتھ دوں گا، وہ ایک علیحدہ امر ہے. لیکن جہاں تک، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں پی ٹی آئی کی حکومت کو گرایا جائے، لیکن وہ گرا بھی نہیں سکتے ہیں، ویسے مفروضے ہیں. ویسے مروہ صاحب مجھے آپ کی گفتگو سے یوں لگ رہا ہے جیسے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن گنڈا پور صاحب کے ساتھ ضرور ہے. میں خان کے ساتھ ہوں. گنڈا پور میرے بہت اچھے دوست ہیں، بھائی خواہ ہے، میری نیک خواہشات ہیں ان کے ساتھ. 1.5 سال.
اچھا اچھا، آپ کے دوست ہیں خواجہ آصف صاحب، ان سے ملتے بھی رہتے ہیں آپ، تو وہ تو نون لیگ تو بڑی کانفیڈنٹ ہے، اپنا فیصل کریم کنڈی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ گرا دیں گے. آخر آپ کے پاس وہ انر سرکلز کی خبر تو ہوتی ہے نا، ڈسکشن بھی آپ کے سامنے یا کہیں آپ تک پہنچ جاتی ہے کہ کیوں اتنا کانفیڈنٹ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نمبر پورا ہے، ہم گورنمنٹ گرا لیں گے، ویٹ کر رہے ہیں کسی چیز کا؟ گرانا کچھ نہیں ہے. وہ 4 تو ان کے پاس پیپل پارٹی کے پاس ایم پی ایس ہے، کیا نا بھی پی ٹی آئی کے ساتھ. تو یہ عقل مند ہی ہے کہ یہ 4 کے ساتھ حکومت چینج کر لیں گے. باقی خواجہ آصف صاحب جو ہیں، اب تو نون کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ میرے انتہائی اچھے مراسم ہیں، میں نے کس سے چھپانا ہے؟ منافقت تو میں کرتا نہیں ہوں. ایاز صادق صاحب میرے بڑے شفیق دوست ہیں، خواجہ صادق صاحب میرے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے ہیں، اور یہ نون کے لوگ بڑی تعظیم دیتے ہیں. تو لہٰذا کیوں میں آپ کو یاد ہوگا یہی نون میاں نواز شریف صاحب، مریم بی بی اور پیپل پارٹی کے عمائدین اور جے یو آئی اور الیکشن کمیشن اور ادارے اور عدالتیں، ان سب کو میں نے تختہ مشق بنایا ہوتا تھا پی ٹی آئی کے لیے. اب وہی پی ٹی آئی مجھے گالیاں دے رہی ہیں، تو لہٰذا مجھے کیا پڑی ہے کہ میں جو لوگ میرے ساتھ، تو اب آپ کے وہ دوست بن گئے سارے؟ دوست ہی کہہ لیں، دوست ہی کہہ لیں. مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں ان کے لیے احترام ہے. بالکل، آپ کے دل میں ان کے لیے احترام ہے. مروت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. خدا حافظ.